علاوہ جتنی چیزیں وہ بیکار ہے۔ چھٹا فائدہ، خبر میں استقامت، خبر میں مضبوطی دینے والے کلمے تھے، سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد جو مر جائے اس پہ پڑھ کے جنت میں جانے والا ہے، جو اس کے مطابق رہے اپنی جان و مال کی حفاظت کر لی۔ اب خبر میں بھی مضبوطی، خبر میں اکیلے ہوں گے ہم، کیا ہوں گا، ہے نا، اکیلے انسان۔ آئیے جو ہے مسند بزار کی یہ روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، آپ سے آپ نے سوال کیا اللہ کے رسول، میں ایک کمزور عورت ہوں، عورتیں ویسے بھی کمزوری ہوتی ہے نا مردوں کے مقابلے میں، تو وہ فرماتی اور کہتی ہے میں ایک عورت ہوں اور میں ضعیف ہوں اللہ کے رسول، میں کمزور ہوں، بہت ڈرتی ہوں، جلدی ڈر لگ جاتا ہے، جلدی پریشان ہو جاتی ہوں۔ عموماً ہوتا ہے عورتوں میں یہ صفت ہے، جلدی ڈر جاتی ہے، جلدی پریشان ہو جاتی ہے۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی وہی سوال کیا اللہ کے رسول، میں ایک عورت ہوں، بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہوں، اور جب جو ہے مرنے کے بعد قبر کے اندر جو ہے جب میں جاؤں گی اور منکر نکیر آئیں گے تو میرا کیا حال ہوگا جبکہ میں اکیلے ہوں گی منو مٹی نیچے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ ایک ہال ہے، اس ہال سمجھو کہ رات میں پروگرام ہو رہا ہے اور اللہ نہ کرے لائٹ چلی جائے، عورتیں بھی اوپر بیٹھی، اچانک لائٹ چلے گئی اور باہر کوئی چاندنی رات بھی نہیں، بدلی آئی گی، بادل ہے خوب، اور لائٹ چلے جائے تو کیسی تھرتھراہٹ چھوٹ جاتی ہے نا۔ معلوم ادھر بھی عورتیں بیٹھی، ادھر بھی عورتیں بیٹھی، ادھر بھی مرد بیٹھے، ادھر بھی مرد بیٹھے، لیکن ادھر کا بیٹھنے والا آدمی ادھر والے کو چپک جاتا آ کر، ہے نا۔ لائٹ جاتے ہی ایک عورت دوسرے عورت کا ہاتھ پکڑ لیتی، وہ خود جھنجلا کے ارے چھوڑو ہم خود پریشان لائٹ جانے سے، ہے نا، خوف ڈر، حالانکہ ہم 100 لوگ بیٹھے ہیں، ہم 50 لوگ بیٹھے ہیں اور لائٹ چلے اندھیرے ڈر۔ تمہیں عائشہ کری اللہ کے رسول خبر منو مٹی نہیں، ساتھ کوئی نہیں ہے، لوگوں نے مٹی ڈال دی تو ایک روشنی آنے کی بھی جگہ نہیں ہے، ایک ٹمٹپانے والا چھوٹا دیا بھی نہیں ہے، اور میں ایک ضعیف کمزور عورت، اور جب منکر نکیر میرے سامنے آ جائیں گے اور آ کر پوچھیں گے من ربو کا، میں کیا جواب دوں گی؟ ایک روایت میں آتا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ منکر نکیر اتنی خوفزدہ حالت میں آئیں گے، زمین کو اپنے دانتوں سے پھاڑتے ہوئے آئیں گے، جن کے دانت بیلوں کی سینگوں کے اتنے ہوں گے، آنکھیں بڑی بڑی اور لال ہوں گی، اور گرجدار آواز میں زمین کو پھاڑ کر آئیں گے، اندازہ لگا کیسی مخلوق، اور کہیں گے من ربو کا، اور جن کی آواز کڑکتی بجلی جیسی ہوئی گی۔ کڑکتی بجلی سے تو اچھے لوگ گھبرا جاتے جب بغیر کڑکے، تو ہے نا، آواز کڑکتی بجلی جیسا من ربو کا۔ صحابہ نے کہا ہم تو پتھر کے بت بن جائیں گے، مٹی کے بت، مطلب ہماری تو کیفیت نہیں ہوگی بولنے کی۔ یہ ہماری عائشہ نے بھی یہ سوال کیا کہ ہم تو جم جائیں گے، ہم تو کچھ نہیں کہہ پائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 تھی۔ اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت 27 تھی۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ رب العزت مومنوں کے قدم کو جما دیں گا قول ثابت سے۔ اور قول ثابت سے مراد کیا ہے؟ اس سے پہلے کی آیت گزر چکی ہے، 27 سے پہلے 26 اور 25 اور 24 ہم نے پڑھی، وہی کلمہ طیبہ کی مثال ایک مضبوط جھاڑ سی ہے جس کی جڑیں زمین میں ہے، اس کے بعد کی آیت ہے بالکل یہ 24 25 26 وہ آیتیں تھی اور یہ 27ویں آیت۔ کیا فرمایا کہ اللہ کلمہ طیبہ سے مومنوں کے قدم جما دیں گا، یثبت، تو کلمہ طیبہ خبر میں آ جانے والا ہے، اسی وجہ سے ہم مضبوط ہوں گے، اور جس کے کلمہ طیبہ مضبوط نہیں تھا، کلمہ توحید کمزور تھا، خبر میں وہ جواب نہیں دے پائیں گا، اس کے پیر کانپنے لگ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا میں تو ڈر جاؤں گی کہ عورت ہوں میں، تو کہا یہ قول سے، کلمہ طیبہ سے اللہ جنبی قول ثابت فی الحیات الدنیا، اور اس کلمے سے تمہیں صرف آخرت میں نہیں دنیا کی زندگی میں اللہ تمہیں جما دے گا، فی الآخرت، اور آخرت کی زندگی میں جما دے گا، ویذل اللہ الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، ویفعل ما یشاء، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کلمہ طیبہ ہی وہ کلمہ ہے جو قبر میں جمانے والا ہے۔ اس کے تقاضوں پر جس نے زندگی گزاری، جو یہ کلمہ چاہتا تھا وہ کیا، بس وہ تو کامیاب۔ قبر میں بھی یہ کلمہ فائدہ دینے والا ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، یہ جو سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میت کو دفنانے سے جب فارغ ہوتے تو وہاں ٹھہر جاتے اور کہتے اپنے بھائی کے استقامت کے لیے، اس کے قدم جمنے کے لیے، اس کے سوال جواب میں آسانی کے لیے، اور اس کے استغفار، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ سوال و جواب میں آسانی کے لیے دعا کرو اور استغفار کرو، تو گویا حکم دیا گیا دعا کرنا چاہیے میت کے لیے کہ اللہ اس کے سوال جواب میں آسانی کے دفنانے کے بعد، اور اس کے جو ہے استغفار، اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ ہمیں کرنا چاہیے، یاد رکھیے، یہ بات بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے 7واں فتح مکہ سمجھتے ہیں۔ اب آئیے اس کلمے کی فضیلت کیا ہے۔ کلمہ طیبہ کی فضیلت جو ہے اس کی سب سے پہلے 1 2 3 4 ایسی گنتی میں رکھوں گا، اور انشاءاللہ آج ہم کم و بیش 17 فضیلت اس کے دیکھیں گے، 17۔ پہلی فضیلت کلمہ طیبہ کی اہمیت بھی شامل ہے، فضیلت لیکن زیادہ ہے۔ فضائل جاننے سے ہمیں جو ایک ابھار ملتا ہے، ایک اس چیز کی طرف لگاؤ بڑھتا ہے اور انسان ڈٹ کر وہ عمل کرتا ہے۔ آئیے پہلی فضیلت کیا ہے؟ جس کی موت اس کلمے پر ہو جائے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ پہلی فضیلت ہے اس کا، لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ سبحان اللہ، پہلی فضیلت یہ ہے جو یہ پڑھ لے جنت میں جانے والا ہے۔ بس پڑھ لے کا معنی پھر سمجھ لینا، کنڈیشن اور اپلائیڈ،
پڑھ لے مطلب اس کے تقاضوں کو پورا کرے، اس کے مطابق زندگی گزار لے، جنت میں جائیں گا۔ آئیے پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، جب کوئی بندہ یا ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، آپ نے ثم مات علی ذالک، اور اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے جو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے برحق سوا اللہ کے، ذالک الا دخل الجنہ، تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائیں گا۔ نہیں کوئی ایسا بندہ اللہ کا جو یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضوں کو پورا اس زندگی گزار لے، وہ مرنے کے بعد سیدھا دخل الجنہ، جنت میں چلا جائیں گا۔ جو اس کلمے کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی موت اس کلمے پر ہو جائے، وہ جنت میں جانے والا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی فضیلت اور کسی کلام کی ہو سکتی ہے کہ جس کلام کو انسان زندگی میں پڑھ لے اور اس کلام کے مطابق، اس کلمے کے مطابق، اس سینٹنس کے مطابق اس زندگی گزرے اور اس کلمے کے ساتھ وہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، دخل الجنہ، جنت میں وہ جانے والا ہے۔ کتنی اہم فضیلت ہے نا، جو اس کلمے کو پڑھ کے اس کے مطابق عمل کر لے، تقاضوں پہ جنت میں جائیں گا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ آئیے اسی طرح اس کلمے کی دوسری فضیلت جو آتی ہے وہ یہ ہے، یہ کلمہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ کلمہ نجات کا ضامن ہے، یہ کلمہ سکسیس کی گارنٹی ہے۔ پہلا تو جنت میں جانے کا ہے، دوسرا سکسیس چاہیے، کامیابی چاہیے، کامیابی دنیا کی اور کامیابی آخرت کی، جس کو بھی چاہیے اسے یہ کلمہ پڑھنا، اس لیے کہ یہ کلمہ ضمانت ہے کامیابی کی، سکسیس کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا من قیل من الکلمۃ، آپ نے فرماتے جو میرا لایا ہوا کلمہ پڑھ لے، ٹھیک۔ اس کے پیچھے ایک پس منظر یہ آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا اور پوچھا، دریافت کیا، کوشچن کیا کہ اس دین میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، اسلام میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، مطلب کس چیز کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں کہا اور فرمایا جو میرا کلمہ جو میں نے لایا ہوں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق، نہیں کوئی عبادت کے لائق برحق سوا اللہ کے، جو یہ کلمہ پڑھ لے، قبول کر لے، جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا اور اس نے اس کا انکار کر دیا تھا، وہ کلمہ ماننے والے کے لیے نجات ہے۔ کون سا کلمہ پڑھنے والے کے لیے نجات ہے؟ آپ سے سوال کیا ہو رہا ہے، اے اللہ کے رسول اس دین میں نجات کا کیا ذریعہ ہے، سکسیس کا کیا ذریعہ؟ تو فرمایا جو کلمہ میں لایا ہوں، لا الہ الا اللہ، جو میں نے اپنے چچا پر بھی پیش کیا تھا، افسوس میرا چچا اس چیز پر ایمان نہیں لایا، جو اس کلمے کو پڑھ لے تو تمہارے سوال کا جواب ہے نجات کا یہ کلمہ ذریعہ ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ نجات کا ذریعہ ہے۔ نہیں کوئی معبود برحق، کیوں تو عبادت تو بہت ساری چیزوں کی لوگ کر رہے ہیں نا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں نہیں کو معبود برحق، وہ عبادت تو کرتے ہیں لوگ چیزوں کی لیکن وہ برحق نہیں ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں سوا اللہ، سمجھ رہا؟ تو یہاں آپ نے فرما رہے نجات چاہیے ابوبکر تو وہ کلمہ پڑھو جو میں لایا تھا، اپنے چچا پر پیش کیا تھا، لا الہ الا اللہ، تو جنت میں تم جاؤ گے، وہ نجات کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گا۔ کون سا کلمہ؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اوپر جو ہے پیش کیا تھا، ٹھیک۔ اسی طرح اس کلمے کی تیسری فضیلت یہ آتی ہے کہ یہ کلمہ دنیا کی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے، سبحان اللہ، جنت میں جانے کا ضامن، دنیا میں کامیابی کا ضامن اور آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ یہ کلمہ دنیاوی مصیبتوں اور آفتوں سے بچنے کا باعث اور نجات کا بھی یہ کلمہ ہی ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ ہم جو ہے یہ کلمہ جو ہے پڑھتے نہیں ہیں، یہ کلمے کو جو ہے نہ سمجھتے اس کے تقاضوں کو، اور یہ کلمہ جو انسان پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص جو ہے اپنے جان و مال کی حفاظت کر لیتا ہے۔ مطلب دنیا میں جو مصیبتوں سے میں نے کہا نجات کا ذریعہ وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیتا ہے، جب تک کہ وہ نہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، الا اللہ فمن قالها فقد عصم منی، جس نے یہ کہہ دیا اس نے اپنی جان اور مال مجھ سے بچا لیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی جان اور مال محفوظ رہتی ہے، سمجھ رہا؟ جان اور مال اسی کیا ہوتی ہے؟ محفوظ رہتی جو کلمہ توحید کو پڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے یہ بات لائی، ٹھیک۔ تو وہ اس نے میرے بچا لی، الا بحقی وحسابہ علی اللہ، اور حق کے ساتھ ہم ان کی جان نہیں لے سکتے، اور اگر ان کے دل میں کچھ غیر غلط ہوگا تو اللہ کے پاس ان کا معاملہ ہے، ہم اس معاملے میں گرفت نہیں ہوتی۔
مطلب اگر کسی کے دل میں کوئی چھپا ہو، کوئی منافق ہو تو وہ تو اس کا معاملہ ہے، ورنہ ہمارا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ تو گویا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے سے دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں سے اور قتل و غارتگی سے انسان بچتا ہے۔ چوتھا فائدہ اور فضیلت اس کلمہ توحید کی وہ یہ ہے، یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ جڑ ہے اور باقی سارے اعمال جو ہے وہ شاخیں ہیں۔ کلمہ طیبہ اسلام کی ایکچوئل جڑ ہے۔ اسلام اگر ایک جھاڑ ہے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، روٹس ہے، اور اس کے بعد جتنے عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صدقات اور خیرات کرنا اور نیکی کرنا اور جہاد کرنا اور جو کچھ ساری چیز کی شاخیں ہیں۔ تو کلمہ طیبہ جڑ ہے، روٹ ہے، اور باقی سارے اعمال جو زندگی میں آپ اور میں کرتے اسلام جو حکم دیتا ہے وہ سب کیا ہے؟ برانچز ہے، اس کی شاخیں ہیں اس کی۔ تو روٹ بہت ضروری، اچھی ہو، ہماری مضبوط ہو۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث میں فرمایا کہ یہ روٹ ہے جو میں بیان کر رہا تھا، یہ اس کی جڑ ہے اسلام کی۔ اس کے تعلق سے حدیث صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے بہترین شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور شرم و حیابی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ کیا فرمایا؟ ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہے، ایک روایت میں 77 تک ہے، 70 سے زیادہ 77 برانچز ہے۔ سب سے افضل برانچ اس کی سب سے اعلیٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ تو گویا لا الہ الا اللہ جڑ ہے اور باقی تمام چیزیں کیا ہیں؟ وہ اس کی شاخیں ہیں، یاد رکھیے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ جڑ ہے، اور باقی تمام چیزیں کیا ہے؟ اس کی شاخیں ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح اس سے فضیلت پتہ دی۔ پانچویں فضیلت کلمہ طیبہ کی وہ یہ ہے، کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے، ایک پاک جھاڑ کی ہے، یاد رکھیے۔ اور ایسا جھاڑ جو پھل بھی لاتا ہے، بہت تناور ہے، بہت مضبوط ہے، اس کی شاخیں آسمان کو جا کر چھوتی ہے۔ تو کلمہ طیبہ ایک بہترین درخت ہے، یاد رکھیے، جو پھل لاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کلمہ طیبہ ایک جھاڑ ہے جس کو اگر دنیا میں انسان لگاتا ہے تو اس کا پھل مانا ہے آخرت میں اس کا بدلہ پائیں گا۔ اور اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کو جھاڑ کی تمثیل، مثال خود دی، میں نہیں دے رہا ہوں۔ آئیے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 24 سے لے کر 27 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ کیا اللہ رب العزت تمہارے لیے لوگوں ایک ضرب اللہ مثال دیتا ہے، ایک ایگزامپل دیتا ہے۔ کیا ایگزامپل ہے؟ کہ ایگزامپل ہے مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ، کہ کلمہ طیبہ کی لا الہ الا اللہ کی مثال ہے جیسے کہ ایک پاکیزہ جھاڑ، مطلب اس کے اپیرنس سے بھی وہ خوبصورت دکھتا ہے۔ ایک کاٹے جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ایک بدبو دار جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ایک بدنما جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ہے نا، ایک ہلکا زمین پہ بالکل ایک دم گرنے پہ ایسے جھاڑ کو آپ پاکیزہ نہیں کہیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے الم تری کیف، اللہ تمہارے لیے لوگوں کیسی مثال دے رہا ہے، سنو، ضرب اللہ مثلا کلمۃ، تمہارے لیے مثال ہے کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ جھاڑ کی ہے، اصلها ثابت وفروعها فی السماء، جس کی زمین میں جڑیں دھسی ہوئی ہے، مضبوطی سے گڑی ہے، اور جس کی شاخیں فروعها فی السماء، آسمان کو چھوتی جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا جھاڑ ہے! جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں ایسے جھاڑ کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے نا کسی بھی انسان کو۔ کاشتکاری نہیں بھی کرتے ہیں، آپ راستے سے جا رہے ہو، بڑا جھاڑ دکھتا ہے، بہت جڑیں اور خوب اونچی شاخیں، تو آپ بھی 2 منٹ گاڑی روک کے بولتے ہیں کیا بہترین جھاڑ ہے۔ تو کہا کلمہ طیبہ ایک ایسا پاکیزہ جھاڑ ہے جس کی جڑیں مضبوط ہے، جس کی شاخیں آسمان کو فروعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور اپنے رب کے حکم سے ہر موسم میں ہر بار پھل بھی لاتا ہے۔ ایک بہت بڑا جھاڑ بغیر پھل کی ہو تو کیا فائدے کا؟ آپ خود بولتے ہیں یار کھیت کا بہت حصہ ویسٹ کرا، اٹھا کے پھینک ڈالو۔ تو کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ جھاڑ ہے، جڑیں مضبوط، شاخیں آسمان کو چھوتی ہے، اور اپنے رب کے حکم سے ہر بار ہر موسم میں پھل لاتا ہے، کنٹینیوسلی فروٹ دینے والا جھاڑ ہے، کبھی بھی جاؤ اور آپ کو پھل مل جائیں گا۔ یہ کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ سمجھیے آپ، ایک جھاڑ سے مثال، جھاڑ کے کتنے فائدے اٹھاتے ہیں آپ۔ کچھ جھاڑ کو اگر پتے نہ ہو، شاخیں نہ ہو، تو آپ جڑ سے فائدے اٹھاتے ہیں، اس کی چھال سے فائدے اٹھاتے ہیں، کئی کھانوں میں چھالیں استعمال ہوتی ہے، کئی دواؤں میں چھالیں استعمال ہوتی ہے، اس کی شاخیں بڑی ہو تو آپ کاٹ سکتے ہیں، پھر وہ بڑھیں گی، اس کے پھل آتے ہیں تو اس جھاڑ کی آپ خدمت کریں گے، اس کے پھل سے آپ پیسہ کمائیں گے۔ کلمہ طیبہ سوائے نفع کی اور کچھ نہیں دینے والا ہے ہم کو، اس لیے جھاڑ کی مثال دی، چونکہ جھاڑ کا ہر پارٹ جو ہے نفع بخش ہوتا ہے۔ بتائیے آپ جھاڑ کا کون سا پارٹ نفع بخش نہیں؟ جڑیں نکل رہی ہے تو کبھی کوئی دانت اس سے مانج رہا ہے، کبھی کوئی دوا بن رہی ہے، کبھی کسی چیز میں استعمال ہو رہا ہے نا، کبھی چھالیں ہو رہی تو آپ کھانے میں ڈال رہے ہیں۔ دار چینی کیا ہے؟ وہ بھی ایک چھال ہے، بہت سے لوگ مختلف کھانے سے بناتے ہیں۔ لکڑی نکل جائے تو جلانے میں کام آتی ہے، کشتیاں بنتی ہے، دکان بنتے ہیں، گھر بنتے ہیں، مکان بنتے ہیں، سامان بنتا ہے۔
اگر پتے ہیں تو جانور ہمارے کھا کے فائدہ اٹھاتے، پھول لاتا ہے تو خوشبو ہوتی ہے، دوائیں بنتی ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا. اس طرح پھل لاتا ہے تو پھل بیچ کے نفع کمایا جاتا، پھل کھا کے فائدہ اٹھایا جاتا، پھل سے بیج نکلتے، بیج سے اور جھاڑ لگایا جا سکتا ہے. جھاڑ کبھی بھی نفع بخش ہوتا ہے کسی بھی صورت میں. سوکھا جھاڑ بھی ٹوٹ کے پڑا ہے تو بھی کام کا، اس لیے کہ جلانے کا کام آتا ہے. تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک ایسی چیز کو مان رہا ہے جو ایسا درخت ہے جس کی زمین کے اندر جڑے گڑی، آسمان کو اس کی شاخیں چھوتی ہے. اور خاص بات تو یہ ہے پھلدار بھی ہے. اگر اتنا بڑا درخت بھی پھل نہ لائے تو آدمی بولتا ہے اکھاڑ دو، دوسرا کچھ لگا دو، چھوٹا پھلدار ہوگا. پھل بھی لاتا ہے ایوری سیزن، ہر موسم میں. آگے اللہ نے فرمایا باذن ربی، اللہ کے حکم سے لاتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ مسلمانوں، اے لوگوں، تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تم غور و فکر کرو، نصیحت حاصل کرو. یتذکرون، سوچو اس پر. کیسی مثال ہے کلمہ طیبہ کی. آئیے آگے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور کلمہ خبیثہ کی، لا الہ الا اللہ کے خلاف جتنے کلمے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ کہ کلمہ شیطان کے کلام کی، کلمہ لا الہ الا اللہ کی جتنی باتیں اس کے علاوہ کہی جا رہی ہے، ان کی مثال ایسی ہے کشجرۃ خبیثۃ، اور بہت برے جھاڑ کی، جس کو دیکھنا بھی نہیں. کشجرۃ طیب، اس کو دیکھنا بھی پسند ہے. کلمہ طیب، یہ برا جھاڑ جس کو دیکھنا بھی ہے نا. کچھ جھاڑوں کو آپ کو دیکھتے لگتا ہے ان کو دیکھنا بھی اچھا نہیں، بات دیکھتے کاٹے آنکھ پہ آ رہے، اتنا گندا جھاڑ ہے نا. تو بیکار جھاڑ ہے وہ. تو کہا اس کی مثال بیکار جھاڑ کی ہے. اور آگے فرمایا اس کی جڑیں بھی اندر نہیں جاتی تھی، کھوکھلی پوری زمین پہ اکھڑی ہوئی، جس کو دیکھ کر ہی آپ کو لگ رہا ہے یہ کچھ ٹکنے والا جھاڑ نہیں ہے، زیادہ آندھی طوفان مصیبتوں میں کام نہیں آنے والا، اس کو سہارا لینا بولے تو یہ اپنے اوپر گرنے والا ہے. اور وہ خراب بھی نہیں ہے، وہ ایسا جھاڑ ہے کہ کبھی بھی گر سکتا ہے. آپ کو دیکھ کر اس کی جڑوں کی ڈھیل ایسا لگ رہا ہے کبھی بھی گر سکتا ہے. اللہ فرمایا ما لها من قرار، رک بھی نہیں سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیے، یہ دو کلام کی اللہ رب العزت نے جو ہے مثال دی. تو کلمہ طیبہ ایک ایسا جھاڑ ہے، لا الہ الا اللہ ایک ایسا جھاڑ ہے جس کی شکل، صورت، لذت، خوشبو اور نفع انسان اٹھا سکتا ہے، دیکھتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے. دوسرا فائدہ، اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوطی سے جمی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو پتا ہے کہ آندھی اور طوفانوں میں یہ جھاڑ ہماری مدد کرے گا، یہ ہم پر گرنے کے بدلے ہم اس کے سپورٹ میں جا سکتے ہیں. تیسرا فائدہ، اس کی شاخیں آسمانوں کو چھوتی ہے، بلند پھیلی ہوئی ہے، مطلب بہت بڑا جھاڑ ہے. اور چوتھی اور سب سے اہم چیز ہے، یہ جھاڑ پھل بھی لانے والا. یہ کلمے پہ جس نے عمل کیا آخرت میں فائدہ بھی اٹھا. یہ چار فائدے ہوں گے اس کلام کو. اور شیطان کے کلمے کو ماننے کی بہرحال وہ بالکل غیر مضبوط، دیکھتے ہی گھن آنے والی ہے، کبھی بھی گر سکتا ہے، مطلب اس کو خود سپورٹ کی ضرورت ہے، یہ کوئی مضبوط جھاڑ نہیں. تو کلمہ طیبہ کو جس نے مان لیا، ایک مضبوط جھاڑ کی اس کی مثال ہے. اور کلمہ طیبہ کے علاوہ جتنی چیزیں وہ بیکار ہے. چھٹا فائدہ، خبر میں استقامت، خبر میں مضبوطی دینے والے کلمے تھے. سبحان اللہ. مرنے کے بعد جو مر جائے اس پہ پڑھ کے جنت میں جانے والا ہے، جو اس کے مطابق رہے، اپنی جان و مال کی حفاظت کر لی. اب خبر میں بھی مضبوطی، خبر میں اکیلے ہوں گے ہم، کیا ہوگا، ہے نا، اکیلے انسان. آئیے جو ہے مسند بزار کی یہ روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، آپ سے آپ نے سوال کیا اللہ کے رسول، میں ایک کمزور عورت ہوں. عورتیں ویسے بھی کمزوری ہوتی ہے نا مردوں کے مقابلے میں. تو وہ فرماتی اور کہتی ہے میں ایک عورت ہوں اور میں ضعیف ہوں اللہ کے رسول، میں کمزور ہوں، بہت ڈرتی ہوں، جلدی ڈر لگ جاتا ہے، جلدی پریشان ہو جاتی ہوں. عموماً ہوتا ہے عورتوں میں یہ صفت ہے، جلدی ڈر جاتی ہے، جلدی پریشان ہو جاتی ہے. تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی وہی سوال کیا اللہ کے رسول، میں ایک عورت ہوں، بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہوں، اور جب جو ہے مرنے کے بعد خبر کے اندر جو ہے جب میں جاؤں گی اور منکر نکیر آئیں گے تو میرا کیا حال ہوگا، جبکہ میں اکیلے ہوں گی منو مٹی نیچے. آپ اندازہ لگائیے، یہ ایک ہال ہے، اس ہال سمجھو کہ رات میں پروگرام ہو رہا ہے اور اللہ نہ کرے لائٹ چلی جائے، عورتیں بھی اوپر بیٹھی، اچانک لائٹ چلے گئی اور باہر کوئی چاندنی رات بھی نہیں، بدلی آئے گی، بادل ہے خوب، اور لائٹ چلے جائے تو کیسی تھرتھراہٹ چھوٹ جاتی ہے نا. معلوم ادھر بھی عورتیں بیٹھی، ادھر بھی عورتیں بیٹھی، ادھر بھی مرد بیٹھے، ادھر بھی مرد بیٹھے، لیکن ادھر کا بیٹھنے والا آدمی ادھر والے کو چپک جاتا آ کر، ہے نا. لائٹ جاتے ہی ایک عورت دوسرے عورت کا ہاتھ پکڑ لیتی، وہ خود جھنجلا کے ارے چھوڑو ہم خود پریشان لائٹ جانے سے، ہے نا، خوف، ڈر. حالانکہ ہم 100 لوگ بیٹھے ہیں، ہم 50 لوگ بیٹھے ہیں اور لائٹ چلے اندھیرے، ڈر. تو میں عائشہ کری اللہ کے رسول خبر منو مٹی نہیں ہے، ساتھ کوئی نہیں ہے، لوگوں نے مٹی ڈال دی تو ایک روشنی آنے کی بھی جگہ نہیں، ایک ٹمٹپانے والا چھوٹا دیا بھی نہیں ہے، اور میں ایک ضعیف کمزور عورت، اور جب منکر نکیر میرے سامنے آ جائیں گے اور آ کر پوچھیں گے من ربو کا، میں کیا جواب دوں گی. ایک روایت میں آتا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ منکر نکیر اتنی خوفزدہ حالت میں آئیں گے، زمین کو اپنے دانتوں سے پھاڑتے ہوئے آئیں گے، جن کے دانت بیلوں کی سینگوں کے اتنے ہوں گے، آنکھیں بڑی بڑی اور لال ہوں گی، اور گرجدار آواز میں زمین کو پھاڑ کر آئیں گے. اندازہ لگا کیسی مخلوق، اور کہیں گے من ربو کا، اور جن کی آواز کڑکتی بجلی جیسی ہوں گی. کڑکتی بجلی سے تو اچھے لوگ گھبرا جاتے جب بغیر کڑکے تو، ہے نا، آواز کڑکتی بجلی کیسا، من ربو کا. صحابہ نے کہا ہم تو پتھر کے بت بن جائیں گے، مٹی کے بت، مطلب ہماری تو کیفیت نہیں ہوگی بولنے کی. یہ ہماری عائشہ نے بھی یہ سوال کیا کہ ہم تو جم جائیں گے، ہم تو کچھ نہیں کہہ پائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 تھی. اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت 27 تھی. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ رب العزت مومنوں کے قدم کو جما دیں گا قول ثابت سے. اور قول ثابت سے مراد کیا ہے؟ اس سے پہلے کی آیت گزر چکی ہے، 27 سے پہلے 26 اور 25 اور 24 ہم نے پڑھی. وہی کلمہ طیبہ کی مثال ایک مضبوط جھاڑ سی ہے جس کی جڑیں زمین میں ہے، اس کے بعد کی آیت ہے بالکل. یہ 24 25 26 وہ آیتیں تھی اور یہ 27ویں آیت. کیا فرمایا کہ اللہ کلمہ طیبہ سے مومنوں کے قدم جما دیں گا. یثبت، تو کلمہ طیبہ خبر میں آ جانے والا ہے، اسی وجہ سے ہم مضبوط ہوں گے. اور جس کے کلمہ طیبہ مضبوط نہیں تھا، کلمہ توحید کمزور تھا، خبر میں وہ جواب نہیں دے پائیں گا، اس کے پیر کانپنے لگ جائیں گے. تو انہوں نے کہا میں تو ڈر جاؤں گی کہ عورت ہوں میں. تو کہا یہ قول سے، کلمہ طیبہ سے اللہ جنبی قول ثابت فی الحیات الدنیا، اور اس کلمے سے تمہیں صرف آخرت میں نہیں دنیا کی زندگی میں اللہ تمہیں جما دیں گا، فی الآخرت، اور آخرت کی زندگی میں جما دیں گا. ویذل اللہ الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے. ویفعل ما یشاء، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. سبحان اللہ. کلمہ طیبہ ہی وہ کلمہ ہے جو قبر میں جمانے والا ہے. اس کے تقاضوں پر جس نے زندگی گزاری، جو یہ کلمہ چاہتا تھا وہ کیا، بس وہ تو کامیاب. قبر میں بھی یہ کلمہ فائدہ دینے والا ہے، اس بات کو یاد رکھیے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، یہ جو ہے سنن ابو داؤد کی روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میت کو دفنانے سے جب فارغ ہوتے تو وہاں ٹھہر جاتے اور کہتے اپنے بھائی کے استقامت کے لیے، اس کے قدم جمنے کے لیے، اس کے سوال جواب میں آسانی کے لیے، اور اس کے استغفار، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. سوال و جواب میں آسانی کے لیے دعا کرو اور استغفار کرو. تو گویا حکم دیا گیا دعا کرنا چاہیے میت کے لیے کہ اللہ اس کے سوال جواب میں آسانی کرے دفنانے کے بعد، اور اس کے جو ہے استغفار، اس کے گناہوں کو معاف کرے. یہ ہمیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے یہ بات بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے 7واں فائدہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے. اور 7واں جو فائدہ ہے، بہرحال 7واں جو فائدہ اس کلمے کا، اس کی فضیلت ہے، یہ سب سے بہترین ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ نے فرمایا اور کہا، آپ نے فرمایا تمام ذکر میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس سے افضل کوئی ذکر نہیں، کوئی ذکر نہیں. یاد رکھ لیجیے لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے. ہم اپنی زندگی کا معمول بنا دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے آتے جاتے بس ایک ورد لگا رہے زبان پہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین دعا الحمدللہ. یہ اس کا 7واں فضائل تھے. 8ویں فضیلت اس کلمے کی اور کلام کی، کلمہ طیبہ جو شخص پڑھے گا روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوں گا. پڑھیں گا سے مراد اس کے تقاضوں کے ساتھ عمل کر کے دنیا سے گیا ہو، اسی پر قائم تھا، تو آپ سب شفاعت سفارش کریں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو اس کلمے کو سچے دل سے پڑھیں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوں گی. آپ فرماتے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ ونفسہ. جس شخص نے میری شفاعت کا مستحق روز قیامت وہ انسان بنے گا، وہ سعادت مند انسان ہوگا جس نے سچے دل سے اپنے نفس میں ہی صحیح یہ کہا ہوگا لا الہ الا اللہ، میری شفاعت ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی شفاعت سفارش گزارش کریں گے اللہ کے سامنے جس نے کیا پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ. آپ سب کی شفاعت کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، شفاعت کبریٰ ہے یہ، تو پھر اس کے لیے کلمے کو پڑھنا ہے اور کلمے کے تقاضوں کو پورا کر کے دنیا سے جانا ہے. ہمیں یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. 9واں فضیلت، 9th اس کی فضیلت اس کلمے کی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھنے والا، اس کے عمل کرنے والا دوزخ میں نہیں جائیں گا. کلمہ طیبہ پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا. ابو یعلا کی یہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا تم کثرت سے کلمہ طیبہ پاکیزہ کلام کو پڑھا کرو. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو پڑھو، کہتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اس کلمے اور طیبہ کے درمیان گیپ آ جائے، خلا آ جائے، مطلب موت آ جائے. کلمہ طیبہ کو خوب پڑھتے رہو اس سے پہلے کہ تم اور یہ الگ ہو جائے، مطلب موت آ جائے تمہارے اندر اور اس کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی موت آنے سے پہلے اس کو کثرت سے پڑھو. اور جو موت کے وقت اس کلام کو پڑھتا ہے، آگے حدیث کے الفاظ ہیں، جو موت کے وقت اس کلام کو پڑھتا ہوا مر جائے انشاءاللہ جنت میں جائیں گا. اسی لیے میں نے کہا جہنم سے دوزخ سے اس کی نجات ہے جس نے کلمہ طیبہ پڑھا.
आज़म कसरत से पढ़ो इससे पहले कि मौत आ जाए, और जिसका खात्मा इसी पर हो जाए ला इलाहा इल्लल्लाह पर, तो वो शख्स जो है जन्नती होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को ये तौफीक दे कि हम लोगों का खात्मा इसी कलमे पर हो। जिसका खात्मा इस कलमे पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, बस वो जन्नत में जाएगा, आपने फरमाया। इसी तरह आपने आगे फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत में आता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ जो इसको सच्चे दिल से पढ़ा और मर जाए तो दोज़ख की आग इस पर हराम हो जाएंगी। सहाबा ने कहा क्या कलमा है? तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, दोज़ख की आग हराम। ये कलमा बड़ा अहम कलमा है। याद हमेशा अल्लाह से हुस्न खात्मा की दुआ हम करते हैं, तो ये दुआ ज़रूर करें कलमे से हमारा जो खात्मा हो। कलमे से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह, बड़ी अहम चीज़ है। जिसका खात्मा हो गया बस जन्नत में चला गया। एक रिवायत में जिसकी शुरुआत पहला कलाम उसकी ज़िंदगी का ला इलाहा इल्लल्लाह हो और जिसका खात्मा ला इलाहा इल्लल्लाह पे, वो जन्नत में जाएगा। अब ज़ाहिर से तो पहली बार जब कोई कहेगा तो बच्चों को बहुत तरबियत देना पड़ेगी कि पहली बार बोले तो मम्मी डैडी चाचा फुप्पा ये वो बोलने से पहले क्या बोले? ला इलाहा, बहुत ट्रेनिंग देना पड़ेगी ना, बचपन से बोलते रहना। जब पैदा हुए एक आध महीने बोलो बोलो बोलो, तो जब बोलेंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह बोले। अब पहला कलमा और आखिरी कलमा बड़ी अहम बात है, वो तो जन्नत में गया। ठीक, 10वीं फजीलत इस कलमे की जो आती है वो ये, कलमा तय्यबा पढ़ने पर आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये कलमा सीधे अर्श तक पहुंच जाता है। इसकी खुसूसियत इस कलमे की। आइए हदीस के अल्फाज सुनिए, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, आपने फरमाया और कहा, रसूल ने फरमाया कि जब बंदा सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तय्यबा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, तो इसके वास्ते आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये कलमा अर्श इलाही तक पहुंच जाता है, मगर शर्त यह है कि इस कलमे को पढ़ने वाला गुनाह कबीरा से बचता रहे। तो ये कलमा अर्श तक पहुंच जाता है सीधा, मतलब ये कलमा डायरेक्ट मैसेज है, रब को चला जाता है सीधा निकल। आसमान का कोई दरवाजा इसको विथहेल्ड रोक नहीं सकता, ये सीधे सातवां आसमान को पार करता है, रब के अर्श के पास चला जाता है। लेकिन कंडीशन ये है इस कलमे के अर्श तक पहुंचने के लिए कि इंसान कबायर से, गुनाह कबीरा से बचे, ना बड़े बड़े गुनाहों से ना बचे तो ये कलमा अर्श तक नहीं पहुंचता, बीच में रुक जाता है। तो ये कलमे की पहुंच सीधा अर्श तक है, सीधा ऊपर चले जाता है विदाउट कोई, मतलब होता है ना आपको किसी को SMS भेजना है, कोई बड़े आदमी से बात ही करना है तो 10 झमेले होते हैं उसके बीच। रब से अगर ताल्लुक कायम करना है तो कलमा अर्श तक पहुंच जाता है, सिर्फ शर्त यह है कि गुनाह कबीरा से इंसान बचता है। तो इस कलमे की पहुंच अर्श तक है, क्योंकि अर्श वाले का कलमा है तो अर्श तक पहुंच भी जाता है, बस पहुंचाने वाला गुनाह कबीरा से बचता है। 11वां इसकी फजीलत इस कलमे की आती है कि मरने वाले के पास ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाना चाहिए, अगर पढ़ते हुए मर गया तो जन्नत में। मतलब पहले तो आ गई बात मरते वक्त जो पढ़ ले जन्नत में, लेकिन यहाँ इजाफा क्या है, मरने वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह की तनकीन करना चाहिए। इससे ये बात पता चल रही है कि बहुत अहम कलमा है, बहुत बड़ी फजीलत है। तभी तो मरने के वक्त ये कहना है हमको, किसको? मरने वाले को क्या कहना है? ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन, है ना। हदीस के अल्फाज देखिए, 11वीं फजीलत है ये, तबरानी की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा नबी अकरम ने फरमाया और सामने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह जिसने पढ़ा वो इस कलमे तैयबा को सुनकर खुद भी पढ़े। मतलब आपने फरमाते हैं जो मरने वाले के पास जाए और उसके पास जाकर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े और उस मरने वाले को तलकीन करे, खुद भी पढ़े और उसको तलकीन करे, अगर ये मौत के वक्त पढ़ता हुआ मर गया तो जन्नत में होगा। सहाबा ने सवाल किया, रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन ने सवाल किया कि अर्ज़ क्या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई तंदुरुस्ती की हालत में इसको पढ़े? तो आपने कहा फिर तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन जब कोई मरने के वक्त हो तो हम उसके पास जाए, जाकर उसको ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहें। हमारे पढ़ने से हो सकता है उसके ज़बान से भी वो लफ्ज़ निकले ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो ऐसा इंसान जिसका कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह आखिरी और जिस पर उसकी मौत आ जाए वो जन्नत में जाने वाला है। तो मैयत के पास ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करना है, ज़मीन जायदाद का नहीं पूछना है, प्रॉपर्टी किससे डिस्ट्रीब्यूट नहीं पूछना है, वो ज़मीन का क्या करना है, ये प्लॉट कुछ नहीं पूछना है उनसे, बच्चों की शादी कैसे करेंगे किसी कुछ नहीं पूछना है, सिवाय इस चीज़ की तलकीन ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ खिलाइए पिलाइए भी मत। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं मौत के वक्त, आखिरी टाइम पे दूध पी ले तो कोई फजीलत नहीं है, आखिरी टाइम पे पानी पी ले तो कोई फजीलत नहीं है, आखिरी टाइम पे कलमा पढ़ ले तो सब कुछ हो गया। यही तलकीन कर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कहा जिसका आखिरी कलाम ये हो जाए, जिंदगी में पढ़े तो बहुत अफजल है, वो तो अच्छा आपने फरमाया, लेकिन जो मरे और मरते वक्त का ज़बान से तलकीन करो, तुम भी पढ़ो, और अगर वो पढ़ ले उसकी ज़बान से निकल जाए तो बस फिर तो वो क्या होगा, जन्नत में जाएगा। इसी तरह जो है एक और रिवायत के अंदर आता है जो कि बुखारी की रिवायत है, उत्बा जो है हज़रत उत्बा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के रावी वो कहते हैं आपने फरमाया और कहा जो अल्लाह की रज़ामंदी के लिए कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, क़यामत के दिन दोज़ख की आग इस पर हराम हो जाती है। बुखारी की रिवायत, दोज़ख की आग उस पर हराम हो जाती है, पहले भी आई ये बात, और अगर मरते वक्त पढ़ ले तो जन्नत उस पर वाजिब होती। 12वीं इसकी फजीलत इस कलमे की है, कलमे तय्यबा का पढ़ने वाला जहन्नुम से निकाला जाएगा। अब चले गया कोई इंसान जहन्नुम में, गुनहगार था चले गया और भुगत रहा है सजा जहन्नुम की, तो निकलने का सामान भी कलमे तय्यबा है। मरते वक्त पढ़ ले तो जन्नत, पढ़ लिया तो जहन्नुम हराम हो गई। मौत के वक्त पढ़ा जाना चाहिए, कब्र में आके कलमा आपको जो है साबित कदम रखेगा। मर गया इंसान, गुनहगार था, गुनाहों की सजा भुगत रहा है,
لیکن اگر کلمہ طیبہ پڑھا ہوں گا تو نکلنے کا راستہ باقی ہے، ابھی اس نے اپنے لیے راستہ باقی رکھا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت، آپ نے فرمایا کہا، اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ ذرۃ من الایمان۔ اللہ رب العزت روز قیامت کہیں گا فرشتوں سے، اے فرشتوں، اخرجوا من النار، نکال لاؤ ناک سے ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ من قال لا الہ الا اللہ، جس مطلب لوگ نکلتے جائیں گے سائے بھگت کے، لیکن اللہ ایک ٹائم اعلان بھی کریں گا، نکال لو بس ان لوگوں کو جہنم سے جس نے کیا کیا ہو، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، فی قلبہ، زبان سے نہ بھی کہا ہو تو دل میں تو کہا ہو، کم از کم ایسا بھی لا لو اٹھا کر۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا نا، مغفرت کر، تو جاؤ لے کر آؤ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو منہ پہ نہیں تو دل میں کہا ہو، لاؤ فی قلبہ، اس کے دل میں کبھی پڑھاؤ، لے کر آؤ نکال کر اس کو، فی قلبہ ذرۃ من الایمان، اور اس کے پاس ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو لاؤ، خالی وہ وربل پڑھنے والا نہیں تھا، ایک باری پڑھا ہو لیکن اس کے دل میں ایمان ہو۔ ذرہ برابر ایمان سے کیا مراد ہے؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں حدیث میں ذرہ برابر ایمان جنت میں جائیں گا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے ایمان تو مکمل تھا، عمل نہیں کرنے کی وجہ سے ذرہ کہا گیا اسے، ورنہ اگر ایمان میں کوئی کمزوری آئے تو کبھی جنت میں نہیں جائیں گا انسان، یہ بات لکھ کے رکھ لیجیے۔ ذرہ برابر کیوں کہا گیا؟ ایمان تو مکمل ہو اس کا، لیکن عمل نہیں کرنے کے ذرہ کے لفظ استعمال کیے گئے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اپن ایمان کیسا بھی رہے چل جا، ذرہ کا لفظ ہے نا، ذرہ تو ہے اپنے پاس، نہیں، ذرہ سے مراد ایمان مکمل تھا، جیسا ہونا ویسا تھا، لیکن اعمال نہیں ہونے کے ذرہ کہا جا رہا ہے اس حدیث میں۔ تو کہا ذرہ برابر ایمان ہو اور دل میں لا الہ الا اللہ کہا ہو، اس کو نکال کے لاؤ، اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ، نکال لاؤ اس کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ پھر آگے فرمایا وذکرنی، اور میرا کبھی ذکر کیا ہو، وخافنی فی مقام، اور کبھی میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہو، ان سب کو لاؤ، دل میں پڑھا ہو، کبھی منہ سے کہا ہو، اور میرا ذکر کیا ہو کبھی، اور میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہو، یہ سب لوگوں کو نکال کے لاؤ، اور فرشتے جا کر نکال کے لائیں۔ 13واں فائدہ اس کلمے کا لا الہ الا اللہ کے فوائد اور اس کے فضائل جو ملتے ہیں وہ یہ ہے، جو شخص 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گا وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے جو ہے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ حدیث میں الفاظ میں آپ سے فرماتے ہیں، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لیکن اس میں بھی لفظ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، نہیں کوئی معبود حق سوا اللہ رب العزت کے، وحدہ وہ ایک ہے، لا شریک لہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کے لائق کوئی عبادت میں نہیں ہے، اس کی کوئی صفات نام اور صفات کسی کے ویسے نہیں ہے، لا شریک کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کے لیے ساری ملکیت ہے، والحمد تمام تعریف ہے اسی کے لیے، وہو علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو اس کو پڑھ لیں گا 10 مرتبہ پڑھیں گا تو اس کو ایسا ثواب ملیں گا جیسے اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 غلاموں کو آزاد کیا ہو۔ اسماعیل علیہ السلام کا حسب اور نسب یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ حسب اور نسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم سے لے کر مجھ تک میری نسب میں کسی نے زنا نہیں کیا۔ کافر تو ہو سکتے ہیں، نسب کے اعتبار سے کوئی فالٹ نہیں، نسب پاکیزگی نسب کی، کہ ساری اولادیں جو ہے کوئی ولد الزنا نہیں ہے، تو کہا میری نسل میں آدم سے لے کر، اور آپ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، تو گویا اسماعیل علیہ السلام مطلب سب سے پاکیزہ نسل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ حدیث میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، مطلب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تو کسی نے غلام بنا دیا، ان میں سے 4 لوگوں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے کا۔ اس میں شروعات لیکن پھر لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کی فضیلت دیکھیے، اصل تو یہی ہے، اس کے بعد پوری تعریف ہے، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے وحدہ، پھر وہ ایک ہے، اصل کلمہ لا الہ الا اللہ ہی اس کے اندر، وہ ایک ہے، اسی کے لیے ملکیت ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، ساری تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ سب چیز پہ قادر ہے نا۔ یہ 13واں فائدہ تھا۔ 14 بینیفٹ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے کا، اس کا فضیلت واتی ہوئی ہے، اس کلمہ طیبہ میں اسم اعظم ہے، اللہ کا وہ اسم ہے، وہ نام ہے جو نام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور جس نام کے وسیلے سے جب دعا کی جاتی تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ بولتے دعائیں مانگے تو کیا وسیلہ لے، یہ وسیلہ ہے اسم اعظم۔ آپ نے کیا فرماتے سنیے، حدیث مسند احمد کے حدیث کا الفاظ اس طرح سے، آپ نے فرمایا کہا جو اسم اعظم کے ساتھ دعا کریں گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گا۔ جو حضرت اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا جو ہے فرماتی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم بڑا نام ان 2 آیتوں میں ہے، جو اسم اعظم کے ساتھ دعا کریں گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گا۔ پھر اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، ان 2 آیتوں میں جو اللہ کے اسم نام ہے، اس نام کے وسیلے سے کوئی دعا مانگے تو اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ پہلی آیت کون سی؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 163 163 میں اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔
یہ آیت کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، تمہارا معبود صرف تمہارا عبادت کے لائق صرف ایک ہے، واحد ایک ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس اللہ کے، هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحم کرنے والا، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اسم اعظم ہے، اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، لا الہ الا الرحمن الرحیم، تو یہاں بھی لا الہ کا لفظ دیکھیے پھر اس جملے کے اندر اس میں اعظم میں بھی آ گیا۔ دوسرا آپ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2، جس میں اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا حی القیوم، تو کہ حی اور القیوم، لیکن اس سے پہلے دیکھیے اللہ لا الہ الا حی القیوم، کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے اور تمام چیزوں کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ پھر آگے لا الہ الا اللہ، اسم اعظم، تو لا الہ الا اللہ کی فضیلت دیکھیے، جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کی دوسرے اسماء و صفات جوڑ کر جو ان آیتوں میں آ رہے دعا کرتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے لا الہ الا اللہ۔ آئیے اسی طرح جو ہے لا الہ الا اللہ کی 15ویں فضیلت، کلمہ توحید کی 15ویں فضیلت، کلمہ طیبہ کی 15 فضیلت کیا ہے؟ وہ یہ کلمہ طیبہ مشکل کشائی اور قاضی الحاجت ہے، مشکل کشائی، پریشانی، حاجت روائی کے لیے اس کلمے کو پڑھنا چاہیے۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ذُنُّون سے مراد یونس علیہ السلام، ٹھیک، آپ فرماتے اور کہتے ہیں حضرت ذُنُّون یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے ایک دعا کی، اگر وہ یہ دعا نہ کرتے تو مچھلی قیامت تک یونس کو لے کر وہیں سمندر میں گھومتی رہتی۔ اگر یونس علیہ السلام یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک وہ مچھلی ان کو پیٹ میں لے کر گھومتی رہتی۔ اور وہ کیا دعا تھی جو مشکل کشائی میں جو یونس علیہ السلام نے کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا تھی جو انہوں نے کی۔ بہت سے لوگ اس کو آیت کریمہ بولتے ہیں، جلالی آیت بولتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے ہر بار پڑھنا، کریمہ ہے مطلب کرام، مطلب جس کی وجہ سے اللہ کرم کرتا ہے، جلالی مطلب اللہ رب العزت اس آیت کے پڑھنے کے بعد جلال میں آ جاتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، یہ معنی ہوتا ہے۔ بہرحال تو اگر یونس علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، نہیں کوئی معبود برحق ہے اللہ سوائے تیرے، سبحانک تیری ذات پاک ہے کہ میں نے خطا کی بغیر سوچے سمجھے، بغیر تیرے فیصلے کی، یہ سوچا قوم اب گناہ کریں گی تو عذاب آئیں گا، اور نکل آیا سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی یقیناً خطا کاروں میں تھا، میں نے غلطی کی کہ تیرے حکم کے بغیر چلا آیا۔ یونس علیہ السلام نے کیا غلطی کر لی تھی؟ خطا کیا تھی ان کی کہ جب قوم کو دعوت دی، لگا کہ قوم ایمان نہیں لائیں گی، بادل آئے جو عذاب کے تھے، یونس علیہ السلام کو لگا کہ اب بادل اب عذاب لانے والے، اور بغیر اللہ کے حکم کے نکل کے چلے گئے۔ جبکہ ہوا کیا؟ قوم یونس ایک ہی قوم ہے پورے قرآن میں جس نے عذاب کو پہچان لیا کہ عذاب ہے، باقی ساری قومیں غرق ہو گئی۔ جیسا کہ سمود کے پاس ہوا ہے، اور یہ ہوا تو فائدے لانے والی، پولینیشن ہوگا، کیڑے آئیں گے، جھاڑ لگیں گے، وہ یہ سوچ رہے ہیں۔ کسی یونس علیہ السلام کے پاس بادل آئے تو ڈرے بارش ہوگی، کھیتی باڑی ہونے والی، وہ سوچ رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام کی قوم ایک ہی قوم ہے قرآن میں، جب بادل دیکھے سمجھ گئے عذاب کے ہے، یہ بادل خوشخبریاں نہیں لائے ہیں، دیکھتے ہی توبہ کر لی۔ ایک ہی قوم ہے جس نے توبہ کی عذاب کو دیکھے، باقی ساری قومیں عذاب کو پہچان نہیں سکی اور ہلاک ہو گئی۔ اب قوم نے توبہ کر لی، یونس علیہ السلام چلے گئے پہلے ہی نکل کے، اللہ نے پھر سزا دی، اس لیے کہ اللہ اپنے نیک بندوں سے تھوڑی بھی خطا پسند نہیں کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب سے اچھے اسٹوڈنٹ سے ٹیچر تھوڑی بھی غلطی پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک غلط اسٹوڈنٹ کو تو چھوڑ ہی دیتا ہے، بھائی اس کو چلو ٹھیک ہے معاف کرتے رہیں گے، لیکن ایک سنسیئر اسٹوڈنٹ سے چھوٹی سی مسٹیک برداشت نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی ہے، تو چھوٹی سی مسٹیک بھی اللہ نے وہ نہیں کی، خطا پکڑ لی کہ آپ جاؤ مچھلی کے پیٹ میں، ڈبا دیا اس کشتی کی جس میں جا رہے تھے، اور آئی مچھلی نگل کے لے گئی۔ تو آپ سے فرماتے ہیں کہ اگر یونس یہ نہ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک گھماتے رہتے یونس علیہ السلام کو۔ پھر آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں جو مسلمان اس آیت کریمہ کو پڑھ کر دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گا۔ پھر آگیا نا جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحان، آگیا پھر لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی برکات فضائل اتنے زیادہ ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آئیے 16 بینیفٹ، 16ویں فضیلت لا الہ الا اللہ کی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، اسی کلمے پر اسلام ٹکا ہوا ہے پورا۔ آپ سنیں گی کئی حدیثیں اتنی ہیں کہ کسی کوئی انتہا نہیں، کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی دے تو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہوں۔ تو کلمہ طیبہ، اور آپ دیکھیے کوئی بھی مسجد میں چارٹ ہوتا ہے، شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایک جھاڑ اس کو 5 پھول بتاتے، بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے یہ اسلام کے۔ اور ان 5 میں سے بھی لا الہ الا اللہ سب کا بیس ہے۔ روزہ بھی تب قبول جب کلمہ صحیح، توحید صحیح، نماز بھی جب قبول جب توحید صحیح، زکوٰۃ بھی جب قبول جب توحید صحیح، سب چیزیں جبھی قبول، حج بھی تبھی قبول جب توحید صحیح۔ تو یہ بیس ہے۔ تو کلمہ طیبہ فاؤنڈیشن ہے، بیس ہے اسلام کا، جس کا یہ غلط اس کا پورا اسلام غلط، جس کا یہ صحیح پورا اسلام صحیح۔
16 बेनिफिट फजीलत, पूरा इस्लाम इस पर टिका है। तो कलमे तैयबा को माने को समझना, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये हमारी ज़रूरत है, वरना हम नाकाम कहलाएंगे आखिरत में। 17वां फ़ायदा और आखिरी फ़ायदा जो आज रखूँगा इसकी फजीलत कलमे तैयबा की, ला इलाहा इल्लल्लाह की, वो क्या है? कलमे तैयबा का वज़न बड़ा भारी है, इसकी इतनी बड़ी फजीलत। आइए क्या फजीलत है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे नबी भी परेशान हो गए। अब इसकी फजीलत सुनिए। आइए हदीस के अल्फाज इस तरह से, सही इब्न हिब्बान की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा देखा सारे ही लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, मैं नबी हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ, मुझे कुछ अलग मिलना चाहिए। तो एक मरतबा अल्लाह से क्वेश्चन किया, सवाल किया और कहा, ऐ परवरदिगार, ऐ दुनिया कायनात को चलाने वाले, आप मुझे कोई ऐसे कलमा सिखा दीजिए कि जिसको पढ़कर मैं आपको याद करता रहूं। उनको क्या लगा, वो नबी है, कुछ हटकर पढ़ना चाहिए, नबी ने कुछ हटकर इबादत होनी चाहिए। तो कहा, अल्लाह कुछ ऐसा कलमा बताओ कि जो कलमे को मैं पढ़ूं तो स्पेशल आपकी इबादत हो, आपको याद करूं और इसके साथ दुआ मांगा करूं आपसे, मैं इस कलमे के साथ ठीक मांगा करूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। अगर तुमको मेरा जिक्र करना है, सबसे अफजल जिक्र करना, और इस कलमे के जरिए दुआ मांगना है, तो कौन सा कलमा है मांगने के लिए? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तू ही सब कुछ देने वाला, ये कलमा है, वसीला है ये। तो कहा दुआ मांगना है तो इस कलमे के जरिए मांगो। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फरमाया, ये तो तेरे सारे ही बंदे कहते हैं ना, मैं तो स्पेशल चाह रहा हूँ ना कुछ, सभी कह रहे हैं, ये भी कह रहा है, वो भी कह रहा है, सभी कह रहे हैं, मेरी पूरी कौम कह रही है, आने वाले लोग कहेंगे, पिछले लोगों ने कहा, मैं तो स्पेशल चाह रहा हूँ कुछ आपसे, मैं तो आपसे कलाम करता हूँ ना, कलीम हूँ, तो स्पेशल कुछ दीजिए मुझे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, ये तो तेरे सारे बंदे कहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, यही कलमा पढ़ा कर है मूसा, यही काफ़ी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कोई मखसूस चीज़ बताइए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की फितरत की जिद करते थे अल्लाह से, तो कहा नहीं, कुछ स्पेशल मुझे चाहिए, और ये तो आप सब बंदे पढ़ते हैं, सारे लोग पढ़ते हैं, मुझे स्पेशल चाहिए। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मुझे कुछ मखसूस चीज़ बताइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मूसा,